ہمارے ذہنوں کے اندر جو کامیابی کے اصول بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت سارا مال ہے وہ کامیاب، جس کے پاس شہرت ہے وہ کامیاب، جس کے پاس حکومت ہے وہ کامیاب، جس کے پاس سلطنت ہے وہ کامیاب۔ اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات کس قدر بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب، جس کے پاس جتنی شہرت وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنی دولت وہ اتنا کامیاب۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اب اصل جو کامیابی ہے وہ نماز اور عمل صالح، نیک عمل۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سب سے پہلے ایمان لانا۔ ایمان لانا سب سے پہلی کامیابی ہے۔ جب ایمان لے آئے مطلب کہ آپ نے ایک کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اور دوسری کامیابی نیک عمل، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو کامیابی کا راز بتایا وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی 4 چیزوں کے اندر کامیابی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ کامیابی قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن پاک پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر سوچا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر کوئی شخص دولت سے کامیاب ہو سکتا ہے تو قارون کے پاس بہت دولت تھی، بہت مال تھا، لیکن کامیاب نہیں ہوا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ حکومت، سلطنت، بادشاہت اگر کامیابی ہے تو فرعون نمرود کے پاس سب کچھ تھا لیکن کیا ہوا؟ نیست و نابود کر دیا گیا۔ ریزن کیا تھی؟ کہ انہوں نے اصل کامیابی، جو چیزیں اصل کامیابی تھی انہوں نے ان کو سائڈ پہ رکھ دیا، اور جو دنیا کی کامیابی تھی ان میں مگن ہو کر اپنی آخرت کو بھی خراب کر لیا اور اپنی دنیا کو بھی کامیاب کر لیا۔ اب ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہم نے جب کسی کے پاس کوئی گاڑی دیکھی، اب ہمارے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ فلاں شخص کے پاس گاڑی ہے وہ کامیاب ہے۔ اب یہی چیز ہمیں تنگ کرتی ہے کہ یار وہ شخص کامیاب ہے۔ ریالٹی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقام پر مفلحون کا لفظ ارشاد فرمایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا خَيْرَكُمْ، اور اچھے اعمال کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، بیان فرما دیا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، رکوع کرنا ہوگا، سجدہ کرنا ہوگا، اپنے رب کی عبادت کرنی ہوگی، اچھے اعمال کرنے ہوں گے دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کاروبار کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے، سلطنت کے اعتبار سے کامیاب لوگ ہیں، ان کو یاد نہیں کیا جاتا، ان کو نہیں یاد کیا جاتا، نہ ہی ان کے لیے کچھ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لی، ساری زندگی رکوع، سجود، اپنے رب کی عبادت، اچھے اعمال، آمنو وعملوا الصالحات، عمل صالح، جنہوں نے بھی یہ نیک عمل اپنی زندگی کے اندر اپنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کامیاب کر دیا۔ ان کے مزاروں پر جا کر دیکھیں، لوگوں کا اجتماع، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، محافل، عرس، جلوس، کانفرنس، اجتماع، ہر چیز کس وجہ سے؟ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر حقیقی کامیابی کو سمجھا، اور جنہوں نے حقیقی کامیابی کو سمجھ لیا کہ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کو بھلا دینا، یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، اس کو سمجھ جانا،
حقیقی کامیابی ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑی کامیابی جنت ہے اور اللہ پاک کا دیدار کرنا، اور یہ جو دیدار ہے اور کامیابی ہے اور جنت ہے، یہ متقین ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ متقین تقوی ہے، اور تقوی یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دامن کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو تمام گناہوں سے بچانا۔ تو یہ جو کاروبار ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے۔ کاروبار کرنا چاہیے، لیکن کاروبار کے ساتھ ساتھ جو حقیقی کامیابی ہے، یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے۔ عارضی اور حقیقی دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمیں اس فرق کو سمجھ جانا چاہیے کہ فرق کیا ہے۔ عارضی ختم ہو جانے والا ہے اور حقیقی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے ہمیں اس کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہیے۔